اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ایوریون, آئی ہوپ یو آل فائن. آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. وہی میری جو ریکویسٹ ہوتی ہے آپ سے, ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا, اس کو ضرور چیک کر لیجیے, میرے فیس بک گروپ کا, فری مٹیریل کا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ہم نے اس کلاس کو سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہماری 8ویں صدی ہجری سے سٹارٹ ہوگی اور انشاءاللہ یہ ہمارا جو لائف المکہ والا مدینہ والا پارٹ ہے اس کو مکمل کریں گے. اس کے اندر 8ویں صدی ہجری میں جو پہلا مین واقعہ آپ کو ملے گا وہ بیٹل آف متا کا ہے. متا بیسیکلی ایک مقام تھا سیریا کے اندر, جو رومن ایمپرر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد گیا تھا. جب وہ قاصد واپس آ رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا سیریا میں, متا کے مقام پہ, سیرین رولر کی طرف سے. یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیں کہ اس زمانے میں کسی میسنجر کو کل کرنا, اس کی شہادت, یہ اعلان جنگ کے برابر تھا. تو جب اعلان جنگ اس طرح کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرمی بھیجی متا کے مقام پہ, یعنی ان سے اس کا یعنی کہ بدلہ لینے کے لیے, ایک اپنے یعنی قاصد کی اس کا ڈیتھ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرمی میں 3 جو ہے لیڈرز نومینیٹ کیے. عموماً وہ 3 لیڈرز کا جو نام ملتا ہے وہ یہ تھا کہ حضرت زید بن حارث پہلے لیڈر تھے, جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. ہم پوری میں نے سٹوری آپ کو ان کی یعنی پورا جو ان کا قصہ ہے وہ پچھلے اس میں بتایا تھا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی شہادت ہو جائے تو اس کے بعد 2 اور لیڈرز ہوں گے, جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو ہیں, ان کو بنایا جائے گا. اور اگر ان تینوں کی شہادت ہو جائے تو مسلمان آرمی اپنا سپہ سالار خود مقرر کرے گی. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور باقی دونوں جو ہیں ان کی, حضرت زید بن حارثہ بھی ورڈ آتا ہے یعنی ان کی پروناؤنسیشن, تو تینوں کا جو ہے اس میں شہادت ہو گئی. حضرت جعفر کے شہادت کے ٹائم پہ ان کے دونوں ہاتھ جو ہیں کفار نے کاٹ دیے تھے. تو ان کو تیار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تیار کا مطلب ہوتا ہے اڑنے والا. ان کو جنت میں 2 یعنی ونگز دے دیے گئے ہیں جن کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہیں. تو یہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل جو یہ پوری خبریں ہیں یہ وحی کے ذریعے جو ہے ساتھ ساتھ موصول ہو رہی تھیں مدینہ کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کو اس کے بارے میں بتا بھی رہے تھے بار بار کہ اب یہ ہو چکا ہے, اب یہ ہو چکا ہے. تو پھر مسلمانوں نے اپنے اندر سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو, جو اس ٹائم پہ مسلمان ہو گئے تھے, یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جن کی جنگی صلاحیت نے احد کے مقام پہ, آپ یاد کریں میں نے آپ کو پورا بتایا تھا کس طرح مسلمانوں کی وکٹری کو شکست میں بدل دیا تھا جب وہ مسلمان نہیں تھے. اب وہ مسلمان ہو چکے تھے, ان کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا گیا. ان کی صلاحیت, اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کرم اس طرح کا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کو وہاں سے سیفلی وڈرا کرنے میں کامیاب ہو گئے. بہت ساری تلواریں ان کے ہاتھ پہ ٹوٹی ایک دن کے اندر, اور اس وجہ سے اس بہادری کو دیکھ کے, اس ویلر کو دیکھ کے, اس بریوری کو دیکھ کے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار کا لقب. ٹھیک ہے. اس کے بعد 8ویں صدی ہجری میں جو بہت مین واقعہ ہے وہ ہے کنکویسٹ آف مکہ کا. یہ دنیا کی ہسٹری میں شاید اکیلا کنکویسٹ ہوگا جو کہ بلڈ لیس ہے. اس میں ایک سمال سی اسکرمش ہوئی تھی, بہت کوئی میکسیمم لیول پہ اسکرمش نہیں ہوئی تھی. میں آپ کو پورا بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو ٹریٹی حدیبیہ میں بتایا تھا کہ اس میں ایک ٹرم یہ بھی تھی کہ اگر ایک سائیڈ کو کوئی ٹرائب جوائن کر لیتا ہے تو دوسری سائیڈ یا اس کے الائز اس ٹرائب کے خلاف کوئی اگریسو ایکشن نہیں لیں گے. تو ٹریٹی حدیبیہ کے بعد خزاع نے, جو بنو خزاع ٹرائب تھا, اس نے مسلمانوں کو جوائن کر لیا, اور بنو بکر جو ٹرائب تھا اس نے جوائن کر لیا قریش کو. بنو بکر کے کچھ لوگوں نے بنو خزاع کے لوگوں پہ حملہ کیا, ان کے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کا کچھ مال والا لوٹ لیا گیا. تو جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک قاصد جو ہے وہ قریش کے پاس بھیجا, اپنا ایک میسنجر, اپنا یعنی کہ پیغام والا بندہ بھیجا کہ یا تو قریش جو ہے اس کا, یعنی قریش اور بنو بکر جو ہے وہ مل کے یا ویسے جس طرح بھی اس کا جو خون بہا ہے وہ ادا کرے, جو کسی کی جان لینے پہ خون بہا ہوتا ہے وہ ادا کرے, یا وہ قریش جو ہے بنو بکر سے اپنی الائنس توڑ دے, پھر بنو بکر کے ساتھ جو بھی کیا جائے اس میں قریش شامل نہیں ہوں گے, یا قریش یہ بات ڈکلیئر کر دیں کہ ٹریٹی آف حدیبیہ ختم کر دی گئی ہے. قریش جس طرح طاقت کا نشہ ہوتا ہے, اپنے طاقت کے نشے میں انہوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ کو ختم کر دیا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنگ کی کال دی, جنگ ان سینس کے کانکویسٹ کی کال دی. 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو 10,000 مسلمانوں کا الیکشن. اب یاد کرو کہ بیٹل آف بدر 313, بیٹل آف احد 1000 جن میں سے 300 عبداللہ بن ابی لے گیا, اس کے بعد بیٹل آف ٹرینچ 3000 کے قریب, اور اب اس پوائنٹ پہ 10,000 مسلمانوں کی آرمی, اس کے 4 سکواڈرنز تھے, 4 اس کے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ حصے بنائے گئے. ایک حصے کے اوپر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی جو وہ تھے یعنی سپہ سالار تھے اس ایک حصے کے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا کہ تب تک حملہ نہیں کیا جائے گا
جب تک آپ پہ حملہ نہیں ہوتا، یعنی جب تک مسلمانوں پہ حملہ نہیں ہوگا تب تک مسلمان ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، اور اگر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ اتنی بڑی آرمی دیکھ کے قریش ڈر گئے، قریش کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ آگے سے رپلائی کر سکے۔ ایک جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انڈر اسکواڈرن تھی، اس پہ حملہ کیا گیا، اس کے جواب میں کچھ لوگوں کا جو ہے یعنی کچھ کفار مارے گئے، لیکن اوور آل کوئی جنگ نہیں ہوئی اس طرح کی۔ اور یہ بنو بیسیکلی کچھ قریش تھے بھی نہیں، بنو بکر کے لوگ جو تھے جن کے مخالف مسئلہ ہو رہا تھا، انہوں نے حملہ کیا تھا، ان کے 28 لوگ مارے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف جب گئے تو آپ یعنی یہ بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے یعنی کاندو شریف میں بٹھا کے جو ہے سارے بت کو توڑا گیا، اس کے بعد تمام بتوں کو توڑنے کا وہ دیا گیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جو ہے اذان بھی دی۔ اس میں ایک جو مین واقعہ ہے وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبہ شریف سے باہر آئے تو اس پوائنٹ پہ تمام جو مکہ کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اور وہ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ obvious سی بات ہے انہوں نے اتنا عرصہ مخالفت کی ہے، ظلم ڈھائے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کی جان لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی، آپ نے ایک جنرل پارڈن دیا۔ جنرل پارڈن مطلب ہوتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں تمام کے لیے عام معافی۔ تقریباً 16 سے 17 لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ عام، جن کے اوپر یہ عام معافی اپلائی نہیں ہوگی، اور یہ بھی تھا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں جا کے قیام کر لیتا ہے، جو بندہ جو ہے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے، جو مقابلے میں نہیں آتا، وہ تمام لوگ سیف رہیں گے۔ تو جن 16-17 لوگوں کی بات کی گئی تھی کہ ان کو نہیں معاف کیا جائے گا، ان میں سے بھی اینڈ میں جو ہے بہت سو کو معاف کر کے صرف 4 یا 5 لوگوں کو حقیقت میں سزا دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ کسی کو انجر نہیں کیا گیا تھا، قتل نہیں، یعنی اس میں قتل نہیں کیا گیا، تمام پرومسز کیپ کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا، اس کے بعد ساڑھے جو 360 آئیڈل تھے، بت تھے کعبہ میں، اس کو جو ہے کعبہ شریف میں اس کو ان کو وہ کیا گیا، یعنی توڑنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ظہر کا جو ظہر یعنی ظہر کی اذان تک جو ہے کعبہ تقریباً جو ہے اس میں یعنی کہ بت ختم کر دیے گئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کی چھت پہ چڑھ کے جو ہے اذان دی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یعنی نماز کے بعد بہت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا ہل کی طرف چلے گئے، صفا پہاڑی کی طرف، اور وہاں لوگ چوک در چوک یعنی بہت زیادہ تعداد میں آ کے لوگوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا۔ 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسٹے کیا، اس میں بہت سارے ارد گرد کے ٹرائبز آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر مکہ کا ایک گورنر مقرر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ کی طرف چلے گئے۔ مدینہ کی طرف جائے سے پہلے بیٹل آف حنین کا واقعہ ملتا ہے، اس میں حوازین اور ثقیف ٹرائب، ہم نے یہ اس کے بارے میں بات کی تھی جب ہم نے وزٹ آف طائف کی بات کی تھی کہ ثقیف کا ٹرائب جو ہے وہ یہاں پہ آباد تھا۔ حوازین اور ثقیف کے ٹرائب نے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا جو ہے پلان بنایا، ان کی 12,000 کی مسلمانوں کی اس وقت 12,000 کی آرمی تھی، 10,000 وہی جو لوگ مدینہ سے آئے تھے، اور 2,000 لوگ جو نئے اسلام قبول جن نے کیا تھا۔ تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی اس طرف جب طائف کی طرف مارچ کیا گیا تو حدید کی ویلی میں، اس ویلی میں آ کے سیکرٹ آرچرز تھے، انہوں نے تیر انداز یعنی تیر پھینکنے شروع کر دیے مسلمانوں کے اوپر۔ شروع میں مسلمانوں نے ریٹریٹ کرنا شروع کیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال دی کہ نہیں سب گیدر ہو جائیں تو مسلمان گیدر ہوئے۔ اس جنگ کو بائی نیم جو ہے قرآن شریف میں مینشن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ 6,000 جو ہے قیدی پکڑے گئے، اور 24,000 کیملز مسلمانوں کو ملے، اور 40,000 جو ہے گوٹس ملی۔ اس کے بعد آگے یعنی پروسیڈ کیا گیا، 20 دن جو ہے طائف کو سیج کیا گیا۔ اس کے بعد طائف کے لوگ جو ہے انہوں نے وہ کر دی، یعنی اس کے بعد طائف کی سیج ختم کر دی گئی، اور 9 ہجری میں یعنی اگلے سال جو ہے تقریباً تمام طائف جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں خدا تعالیٰ کی کرنی، یہ وہی طائف کے لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھا تھا، یعنی فرشتے نے آ کے کہ کیا اگر آپ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے اسلام کا پیغام لے کے کہ کیا ان کو کچل دیا جائے اس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ انہی کی آلوں میں سے، انہی کے لوگوں میں سے آگے کئی مسلمان بھی پیدا ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے کے بعد ہی جب طائف کی سیج ہوئی ہے، اس کے بعد 9 ہجری میں طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ 9 ہجری کے اندر تبوک ایکسپیڈیشن کا واقعہ ملتا ہے، یہ ایک انتہائی سخت وہ تھا، اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اطلاع ملی کہ رومن ایمپرر خود ایک آرمی لے کے نا مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے آ رہا ہے، وہ سینین بارڈر پہ پہنچنے والا ہے۔ اس وقت فیبرائل کا ٹائم تھا، یعنی کہ بھوک وہ تھا، اناج بہت کم تھا اس وقت، بہت زیادہ وہ تھی، یعنی کہ بہت اسٹرکٹ کنڈیشنز تھیں، بہت ہاٹ وہ تھا، واٹر کی اسکارسٹی تھی۔ اس کو ہم لوگ ایکسپیڈیشن آف اسٹریٹنس بھی کہتے ہیں، STRAIGHT نہیں، STRAITNSS، مطلب کہ بہت زیادہ تکلیفوں کا جو وہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈونیشنز کی کال دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں جو کچھ موجود تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا کچھ ڈونیٹ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریباً ہاف آف دا بلونگنگز ڈونیٹ کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1,000 گولڈ دینار، یعنی جو سونے کے دینار ہوتے ہیں، اور 300 کیمل جو ہیں وہ وقف کر دیے۔ مسلمان جو لیڈیز تھیں یعنی خواتین تھیں، انہوں نے اپنے جو وہ تھے یعنی کہ ان کے پاس جو آرنامنٹس تھے، ان کے پاس جو جیولری وغیرہ تھی، وہ سارا کچھ دے دیا۔
30,000 کی آرمی فارم ہوئی، ٹھیک ہے، ایک ڈیفیکلٹ جرنی تھی، مشکل جرنی تھی. رومنز اس پاور کو دیکھ کے ڈر گئے، ڈسپرس ہو گئے، لڑائی نہیں ہوئی، اور وہ یعنی کہ بھاگ گئے. تقریباً 20 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تبوک کے مقام پہ. وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یعنی وہاں سے وہ آئے، یعنی کنورٹ ہو گئے مسلمان میں. 3 لوگ جو لوگ نہیں آئے تھے ساتھ، ان کے بارے میں جنرلی کہا گیا تھا کہ یہ منافقین میں آئیں گے، یہ اسلام سے خارج ہیں. صرف 3 لوگ ایسے تھے جن کو پارڈن کر دیا گیا. 3 ایسے مسلمان جو واقعی یعنی کہ اصل مسلمان تھے، کسی ایک جینون ایکسکیوز کی وجہ سے نہیں آ پائے تھے، ان کو پارڈن کر دیا گیا، ان کو معافی دے دی گئی. اور یہ آخری ایکسپیڈیشن ہے، آخری غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یعنی کہ پرسنلی شریک ہوئے، ان پرسن شریک ہوئے. 10 ہجری کو میں نے آپ کو یاد ہے 10th year of prophet نے بتایا تھا کہ وہ عام الحزن تھا، دکھ کا سال تھا. اور 10 ہجری جو ہے یہ عام الوفد تھا، یعنی کہ ڈیپوٹیشن کا سال تھا. بہت سارے ٹرائبس کی ڈیپوٹیشنز، بہت سارے ٹرائبس کے قاصدین، بہت سارے ٹرائبس کے یعنی جو ٹرائبس مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے گروپ، یعنی جو ان کے وہ تھے ریپرزینٹیٹیوز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. 10 ہجری کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ واقعہ ہے وہ ہے حجۃ الوداع کا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک اکیلا حج ہے اس کے اندر زندگی میں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آخری حج بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آخری مین ایونٹ ہے اسلام کا. اس کے بعد جو ہے کوئی اس طرح کا مین ایونٹ ہمیں نہیں ملتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے یعنی کہ آگے موو کرنا شروع کیا 25 ذیقعت 10 ہجری کو. 1,14,000 مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے. 4 ذی الحج کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، مکہ پہنچے ہیں. اس حج کے اندر جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرمن دی، ایک یعنی کہ خطبہ دیا. اور اس خطبے کو ہم یعنی ہیومن رائٹس کا چارٹر کہہ سکتے ہیں، پہلا مکمل چارٹر ہیومن رائٹس کا. اس میں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بات کی گئی، رائٹس آف وائفز کے اوپر بات کی گئی، رائٹس آف سلیوز کے اوپر بات کی گئی، بیسک اسلام کی کمانڈمنٹس بات کی گئی، بردرہڈ بھائی چارے پہ بات کی گئی. اور اس کے بعد جو ہے یعنی کہ لاسٹ ورس ریویل ہوئی، جو کہ چیپٹر 5 کی ورس 3 ہے، یعنی کہ جس کو ہم لوگ انگلش میں جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آتی ہے This day have I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam for you as your religion. اس کے بعد 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یعنی کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ بیماری لاحق ہوئی. اور 5ویں دن اپنی بیماری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے. 13 دن کی ٹوٹل یہ بیماری رہی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو 11 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. 63 سال آپ کی اس ٹائم عمر تھی. اور آپ کو جو ہے اسی جگہ پہ بری کیا گیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ وصال ہوا تھا، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن بھی ہے، یہ ایک چیز چلتی بھی آ رہی ہے کہ انبیاء کو عموماً وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں ان کا وصال ہوتا ہے. تو یہ ہمارا لائف مدینہ والا پارٹ پورا ہو چکا ہے، اللہ کا شکر ہے. فرسٹ اسلامک کمیونٹی شروع کرتے ہیں ایک تھوڑے سے گیپ کے بعد. بہت شکریہ.